سب سے زیادہ ضرورت اصلاح کے اعتبار سے اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی روزی کیسے کما رہا ہے. اگر اس کی روزی حلال ہے تو بندہ نمازی ہوگا, بندہ روزے دار ہوگا, بندہ ماں باپ کی خدمت کرے گا, بندہ علماء کا ادب کرے گا, بڑوں کا ادب کرے گا. لیکن اگر روزی حلال نہیں ہے تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم مسجدیں خالی ہو جائیں گی, مدرسے خالی ہو جائیں گے, یہ محفلیں خالی ہو جائیں گی. مطلب بتانا یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنی روزی کو دیکھ, تو کماتا کیسے ہے؟ کیا جھوٹ بول کے کماتا ہے, اللہ اکبر, یا کسی کو دھوکہ دے کے کماتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم زیادہ پیسہ کمانا کمال نہیں ہے بلکہ حلال کمانا یہ کمال کی بات ہے. سبحان اللہ بولے. تھوڑا میں نے کہا آپ سے بولنا ہوگا, آپ کو ذرا توجہ چاہوں گا علماء کی. اللہ اکبر. چونکہ کاروبار تو آپ سب کرتے ہیں, لیکن آج جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں دل کے کانوں سے سن لیجئے. رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں وہاں سے دوں گا تو گمان بھی نہیں کر سکتا. بس ضرورت یہ ہے تو مجھ پہ بھروسہ کر, تو دنیا کے آلات پہ بھروسہ مت کر, بس تو اپنے رب پہ بھروسہ کر. اللہ فرماتا ہے میں تجھے وہاں سے دوں گا, تیرا فہم و گمان بھی نہیں ہوگا. آئیے میں تاریخ کا ایک ورق پلٹتا ہوں, آپ کو سناتا ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم تجارت سچ بول کے کریں گے, اگر حلال کمائیں گے تو ہمیں روٹی نہیں ملے گی. کتنے لوگ یہ لفظ بولتے ہیں اگر ہم حلال طریقے سے کمائیں گے تو ہمیں فاقہ ہوگا. میں پیغام دینا چاہتا ہوں قاضی پور والو, آج دل کے کانوں سے ضیاء الرحمان نعیمی کو سن لو. تاریخ الصحابہ کتاب کا نام ہے. پتہ ہے آپ کو انڈونیشیا کے علاقے میں دین اسلام کیسے پھیلا؟ بس توجہ چاہوں گا, دین اسلام کیسے پھیلا؟ اللہ اکبر. آج ساری کائنات کے اندر مسلموں کی تعداد سب سے زیادہ انڈونیشیا کے اندر ہے. تو وہاں دو صحابہ نے اپنا کاروبار شروع کیا. جب دو صحابہ وہاں کاروبار کرنے پہنچے, صحابہ کو تو مصطفیٰ نے بتایا تھا جب ناپنا پورا ناپنا, جب تولنا پورا تولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا. انڈونیشیا کے خطے میں کاروبار شروع کیا. اس سے پہلے وہاں اسلام کا پرچم نہیں تھا, وہاں مسلمان نام کی کوئی چیز نہ تھی. جب کاروبار صحابہ نے شروع کیا, جب بولتے سچ بولتے, جب بات کرتے سچ بولتے, کبھی اللہ اکبر, جب ناپتے پورا ناپتے, جب تولتے پورا تولتے, کبھی کسی کو کاروبار میں دھوکہ نہیں دیا. ایمانداری مشہور ہو گئی, لوگ ان سے سامان لینا پسند کرتے, یہاں تک کہ بھیڑ لگ جاتی. اگر سامان لیں گے تو انہی سے لیں گے, دوسرے دکاندار خالی بیٹھے رہتے. سارے تاجروں کے درمیان شور مچ گیا. یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جب سے یہ آئے ہیں نا ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے. ان کے پاس کون سی فنکاری ہے, ان کے پاس کون سی اداکاری ہے, لاؤ ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے لوگ لائن لگا کر انہی سے سامان لینا پسند کرتے تھے. اللہ اکبر. تاجر ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان سے پوچھا یہ بتائیں, توجہ چاہوں, یہ بتائیں آپ آئے کہاں سے ہیں اور یہ تجارت کا طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ آپ آئے کہاں سے ہیں, یہ تجارت کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ صحابہ بولے ہم آئے ہیں مدینے سے اور یہ طریقہ ہمیں کسی دنیا دار نے نہیں سکھایا, یہ طریقہ نبی مختار نے سکھایا. بھائی بابا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تعلیمات مذہب اسلام.
مسلک اعلی حضرت. ذرا بولیں سبحان اللہ تو بولیں. اللہ اکبر بولتے رہیے. کیا کہا؟ یہ طریقہ ہمیں ہمارے مصطفیٰ نے سکھایا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پتہ صحابہ کیا بولے؟ آپ بتائیں تو صحیح بات کیا ہے؟ تاجر کہنے لگے ہم نے دیکھا ہے کہ تم سے سامان لینا لوگ پسند کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی وہی سامان ہے لیکن لوگ ہمارے پاس نہیں آتے. تم نے یہ فنکاری جو سیکھی ہے اس کا انداز بڑا نرالا ہے. صحابہ بولے ابھی تو تم نے ہمیں دیکھا ہے، ابھی تو ابو بکر کی تجارت نہیں دیکھی، ابھی تو عمر کا انداز نہیں دیکھا، ابھی تو تم نے عثمان کی تجارت نہیں دیکھی. بتائے آپ کو تاجروں نے یہ منظر دیکھ کر کیا کہا؟ اگر خاموش رہے مجھے دکھ ہوگا. تاجر کہنے لگے ہم تمہاری تجارت دیکھ کر، تمہاری سچائی دیکھ کر، دیانتداری دیکھ کر، ایمانداری دیکھ کر ہم سمجھ گئے ہیں کہ تم بھی حق پر ہو اور تمہارے پیغمبر بھی حق پر ہے، تمہارا قرآن بھی حق ہے. اب ایسا کرو کلمہ پڑھا لو اور یہ تجارت کا طریقہ بتا دو. بھائی واہ 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 واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیمات مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت. ریپیٹ کم کرو، تھوڑی ریپیٹ کم کرو، ذرا محبت سے بولنے سبحان اللہ، اور بولیں یا رسول اللہ، اور بولیں یا رسول اللہ. سب ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. میں سچی تجارت آپ کو بتا رہا ہوں. جو بھی آپ کا کام ہے میرے عزیز، آج یہی بات ذہن میں ڈال لیجئے گا. اللہ اکبر. پھر پتہ ہے تاجروں نے کلمہ پڑھا، تاجروں کے بعد کسٹمروں نے کلمہ پڑھا. ایک وقت وہ آیا کہ انڈونیشیا کے خطے میں پرچم اسلام بلند ہو گیا. آج اس مسلمانوں کی تعداد انڈونیشیا کے خطے میں سب سے زیادہ ہے. ایک قاضی پور کے غیور مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو لوگوں نے کلمہ پڑھا اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ سچی تجارت نے انہیں کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا. اللہ اکبر. آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں، یہاں تک کہ دغا دے کے پیسہ کماتے ہیں. کوئی پیاز لیتا ہے، کوئی سٹا کھیلتا ہے، کوئی اللہ اکبر جوا کھیلتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ذرا غور کیجئے گا. جو یہ کہتا نا، ایک جملہ بولا جاتا ہے بہت زیادہ کہ حضرت تجارت میں تو جھوٹ چلتا ہے. وہ کہتے ہی کیا نہیں کہتے لوگ؟ ذرا بول کے تو بتائیں. کہتے کہ تجارت میں جھوٹ چلتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ کون سا عالم مل گیا تجھے؟ کون سا مفتی مل گیا تجھے جس نے یہ کہا جھوٹ چلتا ہے؟ آج میں آیا ہوں، میں بتاتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، قرآن اور حدیث سنا کرو. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے میدان میں جب سچا تاجر پہنچے گا، اللہ سچے تاجر کو انبیاء کی صف میں کھڑا کرے گا. لوگ کہیں گے یہ تو نبی نہیں، یہ تو رسول نہیں. اللہ فرمائے گا نبی رسول تو نہیں لیکن تجارت سچی کر کے آیا ہے، انبیاء کے ساتھ جنت میں جائے. واہ 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 بھائی واہ واہ. زندہ باد. بہت اچھا. محبت سے بولنے سبحان اللہ. ابھی بات آئی کہاں ہے جو میں آنا چاہتا ہوں. غور کیجئے گا سب لوگ. کم کمائیں کم، لیکن میرے عزیز حلال کمائیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سنیے گا، اس کمانے کا جو اثر ہے نا، میں کیوں اس موضوع پہ بول رہا ہوں مولانا ذرا غور کیجئے گا. جو حلال کماتا ہے، حلال کھلاتا ہے، اس کے بچے گستاخ رسول نہیں ہوتے، اس کے بچے گستاخ صحابہ نہیں ہوتے، اس کے بچے گستاخ اولیاء نہیں ہوتے، اس کے بچے گستاخ علماء نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اس لیے
آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ تو حلال کا لقمہ کما، اپنے بچوں کو کھلا۔ اللہ کی قسم، غریبی میں زندگی اگر گزری لیکن آنے والی نسل جو پیدا ہوگی وہ عاشق رسول بھی ہوگی، عاشق صحابہ بھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تعلیمات مذہب اسلام، مفتی ضیاء الرحمان صاحب قبلہ نعیمی۔ آئیے بتانے لگا ہوں، ایک ورک اور پلٹتا ہوں، ذرا سبحان اللہ بولیں، آپ تھوڑا بولیں میرے ساتھ، ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ۔ ایک مولانا غور کیجئے گا، ایک ورک پلٹتا ہوں تاریخ کا، کتنا اثر ہوتا ہے اولاد پہ کمانے کا۔ جناب عمر کا دور خلافت ہے، جناب عمر کا، اور پتہ ہے آپ کو عمر کا دور خلافت وہ تھا کوئی دودھ میں پانی نہیں ملا سکتا تھا، کوئی کم نہیں ناپ سکتا تھا، جو ناپتا پورا ناپتا، جو تولتا پورا تولتا، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملا تھا۔ اپنی تجارت کو سچائی سے لوگ کرتے۔ جناب عمر اپنے دور خلافت میں، ماں اور بہنیں غور کیجئے گا، مدینے کی گلیوں سے گزری، رات کا آخری پہر ہے، آپ چیک کر رہے ہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ جناب عمر ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ماں بیٹی میں بات ہو رہی تھی، ماں کہہ رہی تھی بیٹی بکریوں کے دودھ میں پانی ملا دو تاکہ صبح کو دودھ زیادہ ملے اور ہمیں فائدہ زیادہ ہو جائے۔ ذرا توجہ چاہوں گا اہل اسٹیج کی بھی، کہتے پانی زیادہ ہو جائے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں گفتگو سن رہا تھا، ماں نے کہا بیٹی پانی ملا دے تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے۔ اب بیٹی کا جواب سنیے، بیٹی کہنے لگی امی تمہیں پتہ نہیں یہ کس کا دور خلافت ہے؟ یہ عمر کا دور خلافت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو بنا کے بھیجتا، وہ عمر کہ جس سے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، جس کی ہیبت سے شیطان راستہ بدل دے۔ بیٹی نے کہا امی جان عمر کا دور خلافت ہے اور عمر نے منع کیا ہے دودھ میں پانی مت ملانا۔ ماں نے پلٹ کے جواب دیا بیٹی عمر کو کیا خبر، عمر تو اپنے گھر سو رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اس جملے کو غور سے سنیے گا، اسی جملے پہ پوری تقریر میری کھڑی ہے۔ جب ماں نے کہا نا بیٹی عمر کو کیا خبر تو بیٹی نے کہا یہی آپ کو سمجھنا ہے۔ بیٹی نے کہا امی جان یہ بتاؤ اگر عمر کو خبر نہیں تو جس کو عمر کو جس نے پیدا کیا کیا اس رب کو بھی خبر نہیں ہے؟ کیا اس رب کو بھی خبر نہیں ہے؟ وہ رب تو جانتا ہے اندھیرے میں کیا کرتے ہو، وہ رب جانتا ہے سویرے میں کیا کرتے ہو، رب جانتا ہے رات کو کیا کرتے ہو، رب جانتا ہے موبائل میں کیا کرتے ہو، رب جانتا ہے کیا کرتے ہو۔ رب کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ بیٹی نے کیا کہا رب تو، ذرا بولیں رب تو، رب تو پتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، چلیے آپ بھی نہیں بول رہے، علماء بھی نہیں بول رہے، خالی مولانا راشد بول رہے ہیں، آپ تو سبحان اللہ بولیں۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی نے ایک بات لکھی ہے، لکھ لیں آپ بھی۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے بندوں کی اصلاح کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے، بندوں کی اصلاح کے لیے بس ایک جملہ کافی ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ہزاروں تقریر کی ضرورت نہیں، بس یہ بندہ چاہے امام ہو، عالم ہو، مفتی ہو، عوام ہو، اس جملے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بندہ نیک ہو جائے گا۔ وہ جملہ یہ ہے جس رب نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جواب دیں، جواب دیں یا رسول اللہ۔ ارے اس غریب کے نعرے کا جواب تو دے دو، جواب دے دو اس کے نعرے کا بھائی، سبحان اللہ بولیں یا رسول اللہ۔ بہت اچھا پیغام مفتی صاحب، سنیے گا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کیا کہا بیٹی نے؟
ماں بہنیں سنیں، آپ بھی سنیں، کیا کہا کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ جناب عمر نے یہ بات سنی، گھر چلے گئے، غلام سے کہا نمبر یاد کر لو، مکان دیکھ لو، گلی یاد کر لو، ہم پھر آئیں گے اس گھر پہ۔ جناب عمر گھر گئے، رات گزری، فجر کی نماز پڑھی، اپنے بیٹے عاصم کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم کہو کہ ابا جان آپ اگر چاہیں تو کر دیں۔ کہا کہ فلاں قبیلے میں فلاں بیٹی ہے، اس کی گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ رب کا خوف اس کے دل میں ہے، اور ایک بھاری جملہ بولا، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اس کے بطن سے جو اولاد ہوگی اس پر سارا عرب فخر کرے گا، تو عدل و انصاف کو قائم کر دے گا، دنیا اس کے عدل کی مثال دے گی۔ جناب عاصم کا نکاح جناب عمر نے اس لڑکی سے کر دیا جس نے کہا تھا رب باخبر ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ جب دونوں کی شادی ہوئی، ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام عاصم رکھا۔ ان کی بیٹی کی شادی عبدالعزیز بن مروان سے ہوئی، تو بتائے پھر ان کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا اس نے عرب نہیں ساری دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کر دیا، ظلم و ستم کو ختم کر دیا۔ جانتے ہو قاضی پور والوں وہ بندہ کون تھا؟ اسی بندے کو ساری دنیا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانتے۔ نعرے تکبیر، شریک ہو جائے نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات مذہب اسلام، فیضان عمر فاروق اعظم۔ آپ بولیں تو صحیح سبحان اللہ۔ عمر ابن عبدالعزیز، اب غور کرنا ذرا مجھے دیکھیے، جب بیٹی حلال کمانے والی، باپ حلال کمانے والا، تو بیٹا عمر ابن عبدالعزیز، ذرا غور کرنا سبحان اللہ بولے، اگر اولاد کو حلال نہیں کھلاؤ گے یہ شرابی بن جائے گی، لکھ لے، حلال نہیں کھلاؤ گے یہ زانی بن جائے گی، حلال نہیں کھلاؤ گے یہ ماں باپ کو ٹھوکرے مار کے گھر سے نکالے گی، اس کو اگر حلال نہیں کھلاؤ گے یہ علماء کی گستاخی کرے گی، حلال نہیں کھلاؤ گے بہن بیٹیوں کی عزت کو یہ تار تار کر دے گی۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ذرا توجہ چاہوں گا، جب باپ حلال کمانے والا اور اتنا رب سے ڈرنے والا، ذرا مجھے دیکھ کے سنیے گا، حلال کمانے والا اور رب سے اتنا ڈرنے والا کہ ایک سیب ندی سے اٹھا کے کھا لیا تو تڑپ گئے۔ جب باپ اتنا رب سے ڈرنے والا اور ماں متقی پرہیزگار، قرآن پاک کی حافظہ، تب اس کا بیٹا ولیوں کا سردار عبدالقادر پیدا ہوتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبدالقادر پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ ہو سید غیاث الدین اور ماں ہو تہجد گزار، باپ ہو حلال کمانے والا، لقمہ حلال کھلانے والا، کبھی زندگی میں حرام نہیں کھایا، جب باپ ہو سید غیاث الدین اور ماں ہو ام الخیر، تب اس کا بیٹا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا غریب نواز پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ ہو سید احمد علی بخاری اور ماں ہو زلیخا کہ جس کے چہرے کو جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد کبھی کسی نے نہیں دیکھا، 70 سال تک جس کے اللہ اکبر سر سے دوپٹہ نہ اترا، جب باپ ہو حلال کمانے والا سید احمد علی بخاری اور ماں ہو سیدہ زلیخا کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تب اس کا بیٹا نظام الدین محبوب الہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ ہو مفتی علی نقی خاں جیسا، کبھی حرام کو ہاتھ نہیں لگایا، اور ماں ہو وقت کی تہجد گزار عابدہ زاہدہ، تب اس کا بیٹا حضرت نہیں اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب
سبحان اللہ بولے. باپ ہو مفتی علی نقی کا جیسا اور ماں ہو تہجد گزار تو بیٹا اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ حلال کا اثر کتنا ہوتا ہے. جب باپ ہو اعلیٰ حضرت جیسا اور ماں ہو منظر اسلام کے علماء کو تنخواہ دینے والی, اپنے زیورات کو بیچ کر کبھی لقمے حلال کو ہاتھ نہیں لگایا, جب کھایا حلال کھایا. جب باپ ہو عاشق رسول اعلیٰ حضرت اور ماں ہو وقت کی زاہدہ, تب اس کا بیٹا مفتی اعظم ہند حجت الاسلام پیدا ہوتا ہے. اور جب نانا ہو مفتی اعظم ہند اور دادا حجت الاسلام, تب اس کا بیٹا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خاں پیدا ہوتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, تعلیمات مذہب اسلام. ذرا سبحان اللہ بول دیں. اس پہ اگر خاموش رہے, یہ مولانا تو بولیں گے چونکہ پڑھے ہیں, غور سے سنیے گا. جب باپ ہو مفتی اعظم ہند جیسا اور حجت الاسلام جیسا, تو اولاد کو دیکھ رہے ہیں تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خاں پیدا ہوتا ہے. اور اگلی بات سنیے گا, جب باپ ہو سید معین الدین نظہر, کبھی لقمہ حرام کو ہاتھ نہیں لگایا, زندگی غریبی میں گزاری, اور ماں ہو تہجد پڑھنے والی, تب اس کا بیٹا مرادآباد کے قرب و جوار کو بڑا ادارہ جامعہ نعیمیہ دینے والا مفسر اعظم صدر الافاضل بھائی بابا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی, فیضان صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی. ارے بولتے کہ نہیں بھائی, ابھی بولیں گے, ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. اس کا اثر اولاد پہ ہوتا کیا لقمہ حلال کا کیا نہیں. آج سے عہد کر لو, سن لے تقریر, عہد کر لے کہ ایک بندہ جو ہوا اسے چھوڑے, سچی توبہ کرے, لقمہ حلال کمائے, غریبی میں زندگی گزار لے, دنیا سے تو جانا ہی ہے. اور میرے عزیز یہ علماء بیٹھے ہیں, تو رب پہ بھروسہ کر. رب نے قرآن میں کہا ہے تو مجھ پہ بھروسہ کر, میں تجھے وہاں سے دوں گا تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا, تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا نکاح آ جائے گا, تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا پروگرام آ جائے گا, تو سوتا ہوگا فون آئے گا مولانا نکاح پڑھا دو. یہ کوئی وقتی بات نہیں, منبر سے بول رہا ہوں. جو بندہ رب پہ بھروسہ کرتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ رب کا قرآن ہے. قرآن رب کہتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے سنیے, اگر سماج چاہتا ہے, گاؤں والے چاہتے ہیں, یہ علماء چاہتے ہیں کہ سماج شریفوں سے بھرے, سماج نمازیوں سے بھر جائے, سماج روزے داروں سے بھر جائے, سماج نیک لوگوں سے بھر جائے, تو میرے عزیز اپنی روزی کو پاک کرنا ہوگا, جھوٹ سے توبہ کرنی ہوگی, لقمہ حلال کمانا ہوگا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جس دن تم نے لقمہ حلال کمایا, اپنی اولاد کو کھلایا, بے نمازیوں کی تعداد گھٹے گی, نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. زانیوں کی تعداد گھٹے گی, شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. میرے عزیز ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, ان باتوں کو چھوڑ دیں, توجہ ہے میری بات پہ, ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں, ذرا سنیے گا. ایک بڑی کام کی بات آ گئی, اچھی گفتگو ہو رہی مفتی صاحب, بڑی کام کی بات آ گئی, یہ بھول جائیں. توجہ چاہوں, کون آئے گا یو پی میں, کون آئے گا ہندوستان میں, کون حاکم رہے گا,
पॉलिटिक्स पे बहस मत कर, राजनीति पे बहस मत कर, बस तू अपने अमल को सही कर। तू लुक्मे हलाल कमा, हलाल खा, हलाल खिला। हमने तारीख पढ़ी है, जब अवाम हलाल कमाने वाली और रब से डरने वाली थी, तब इसका हाकिम उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसा था। लिहाजा तुम अपने अमाल पे गौर करो। कुरान में रब ने कहा है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बादशाह देता है, जिसे चाहता है बादशाह देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। ये तो रब है, जिसे चाहे बादशाह दे, तवज्जो रखना, जिससे चाहे बादशाह छीन ले, ये रब का काम है। तुम अपने आमाल को दुरुस्त करो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, नमाज में जाके दुआ करो। जिस दिन आप नेक बन गए, अल्लाह जालिम को हटाएगा, इंसाफ करने वाले को लाएगा। वाह भाई वाह 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 वाह। तवज्जो है आपकी? रात उठाकर बताएं। लिहाजा हलाल कमाएं। और लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती, जल्दी से बात पाता हूं। हुजूर की बारगाह में एक गांव से अराबी आए, हुजूर दुआ कबूल होने का नुस्खा बताते। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सच बोलो, हलाल कमाओ, अल्लाह दुआएं कबूल करे। सुभान अल्लाह। कल ही बोलेंगे आप सुभान अल्लाह, मैं चला जाऊंगा तो, क्योंकि अभी तो आप बोलेंगे नहीं, आप तो गुम हो गए। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुन, और बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहा कि अगर हलाल कमाओगे अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। जरूरत है मेरे अजीज कि इस बयान पे आप अमल करें। आज जरूरत है, रोजाना जलसे होते हैं, लेकिन क्या वजह है? वजह यह है, लोग अंदाज देखते हैं, लोग तरीका देखते हैं। कुरान और हदीस सुन के जाया करो और अमल की कोशिश किया करो। हुजूर फरमाते हैं कि हलाल कमाओ, सच बोलो, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। मारूफ करखी के दौर में कैस साली पड़ गई, तवज्जो चाहूं, कैस साली। लोग आ गए, कहने लगे हजरत आप दुआ कर दें, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, बारिश नहीं होती, आप दुआ कर दें ताकि अल्लाह बारिश दे दे। मारूफ करखी ने इरशाद फरमाया, ऐसा करो, ये सामने जो दुकानदार है ना, इसके पास चले जाओ, ये अपनी दुकान चलाता है, उससे जाके कहो वो बारिश की दुआ कर दे, अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। लोग आए थे अल्लाह के वली की बारगाह में, और जब हजरत ने कहा ना कि दुकानदार के पास चले जाओ, तो लोग कहते हैं हमारे कदम भारी हो गए, हम तो आए थे हजरत के पास। थोड़ी इको कम कर दे, जरा रिपीट भी कम करें, जरा बोले सुभान अल्लाह। हम तो आए थे हजरत के पास, लेकिन हजरत ने तो भेज दिया दुकानदार के पास। इस वाक्य को गौर से सुनिएगा। कहते हैं लोग गए, दुकान चला रहा था, और दुकान थी किराना स्टोर। आज गांव में भी बहुत सारी दुकानें हैं। जाके लोगों ने कहा दुकानदार साहब आप दुआ कर दे, अल्लाह बारिश नाजिल कर दे। जमाना गुजर गया, हम पे बारिश नहीं होती, काफी टाइम हो गया, आप दुआ कर दे। दुकानदार ने कहा मैं क्यों दुआ करूं? लोगों ने कहा हम खुद नहीं आए, हमें मारूफ करखी ने भेजा है। जब इतना कहा ना, तो दुकानदार ने अपने दोनों हाथों को उठाया और वह हाथ उठा के ये दुआ की, या अल्लाह तू बारिश को नाजिल फरमा दे। लोग कहते हैं हमने आसमान को देखा, आसमान पे दूर तक बादल ना थे, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने दुआ की, चारों तरफ से बादल आने लगे, आपस में मिलने लगे। जब बादल मिले ना, तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अभी बंदे के हाथ नीचे को नहीं आए थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जरा बोले तो सुभान अल्लाह। बारिश शुरू हो गई, अल्लाहु अकबर। लोग जाने वाले चले गए,
چلے گئے اور کچھ ہم جیسے لوگ رک گئے معلوم کرنے. لوگوں نے کہا دکاندار صاحب ایک بات تو بتائیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے تمہاری فوراً سن لی, فوراً دعا قبول ہو گئی. کون سا وظیفہ پڑھتے ہو, کون سا عمل کرتے ہو, کون سا نیک کام کرتے ہو؟ جب دکاندار سے پوچھا نا توجہ چاہو تو دکاندار نے جواب دیا ایسا کرو جنہوں نے بھیجا ہے نا معروف کرخی انہی سے جا کے معلوم کر لو میں کون سا عمل کرتا ہوں. لوگ بھاگے بھاگے معروف کرخی کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت آپ سے دعا کرانے آئے تھے, آپ نے دکاندار کے پاس بھیج دیا, بارش ہو گئی, لوگ خوش ہو گئے, کھیتیاں بھر گئی, گلیاں بھر گئی, لیکن یہ بتائیں وہ بندہ عمل کون سا کرتا ہے اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہے. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ نے فوراً سن لی. آپ بتائیں وہ عمل کون سا کرتا ہے؟ توجہ چاہو, معروف کرخی فرماتے ہیں سنو, اگر تم سننا چاہتے ہو اس دکاندار کو اپنی دکان چلاتے چلاتے 30 سال ہو گئے, جب بولتا ہے سچ بولتا ہے, کبھی جب ناپتا ہے پورا ناپتا ہے, جب تولتا ہے پورا تولتا ہے, کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, 10 روپے کی چیز 20 والی نہیں بتاتا. آپ فرماتے ہیں یہ 30 سال تک اپنے رب کی مانتا رہا. آج عالم یہ ہے جب یہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو رب اس کی مان لیتا ہے. رب اس کی مان لیتا. ذرا بولے سبحان اللہ. میرے عزیز یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, دعائیں قبول ہوتی ہیں جب بندہ سچ بولتا ہے, جب بندہ حلال کماتا ہے. اتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں آپ میرے عزیز, کیا آپ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے اپنی روزی پہ توجہ دیں گے؟ انشاءاللہ بولیں ذرا, انشاءاللہ سب لوگ بولیں انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں میرے عزیز اس بات پہ میری غور کر لیں, کیونکہ رب نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے. رب تعالی جملہ سن لیں, عزت اور رزق اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, کوئی آپ کا رزق روک نہیں سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر سامنے کسی کی دکان کھل گئی تو میری دکان میں کمی آ جائے گی تو آپ غلطی پر ہیں. یاد رکھ لیں حدیث مصطفیٰ ہے, ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب عجل, رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے. جس طرح آپ موت سے نہیں بچ سکتے اپنے مقدر کے رزق سے نہیں بچ سکتے. اور بولنے سبحان اللہ. ایک اس کا پارٹ ہو گیا, دوسرا سنیے اور بولیں یا رسول اللہ. کیا کوئی بات ہوگی؟ اور بولیں یا رسول اللہ. اب میں آخر میں ایک نصیحت کروں گا, یہ سب میرے بڑے لوگ ہیں, علماء تشریف رکھتے ہیں. اگر میں اپنی بات خلوص سے کہہ رہا ہوں تو قبول کیجئے, کیونکہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بندہ خلوص سے کہہ رہا ہے یا صرف دکھاوا ہے. میں رو کے تقریر نہیں کرتا, کیونکہ رونا ایک نوٹنکی ہے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں, صرف اس لیے کہ آپ نے اگر عمل کر لیا, ایک بندہ بھی اگر اٹھ گیا تو جلسہ سجانا, یہاں بیٹھنا, علماء کو بلانا, سب کا سب کامیاب ہو جائے گا. اور اس گاؤں میں جیسے میں نے معلوم کیا غالباً 7 مسجدیں ہیں, 7 مسجدوں میں 7 امام ہوں گے اور 7 مسجدوں کے اندر ہو سکتا مؤذن بھی ہو. بڑی گزارش کے ساتھ 1-2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ سے سنیں, محبت سے بولیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی عمران فیض قبلہ, خطیب اہل سنت مفتی محمد عمران فیض قبلہ. دیکھیے مفتی ضیاء الرحمن قبلہ کی تقریر کے درمیان خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ مراد آبادی پوری شان خطابت کا تشریف فرما ہو رہے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں. آپ سکون سے بیٹھیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت.
मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह और बोलें या रसूल अल्लाह। बस हजरत तशरीफ ला चुके हैं, सुनिएगा जो आखिरी बात मैं आपसे बयान कर रहा हूं। ये उलमा तशरीफ लगते हैं, यहाँ जो इमाम हैं इस गांव के, मैं गुजारिश कर रहा हूं, सबसे पहले जरूरत यह है, यही की नहीं हर जगह की, कि इमाम इत्तिफाक कर लें, इमाम आपस में इत्तिफाक कर लें। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर आपस में इमामों का इत्तिफाक हुआ, चाहे ये गांव हो दूसरा गांव हो, कोई डीजे बाजे बजा नहीं सकता, कोई मुक्तदी आपसे हटके चल नहीं सकता। लेकिन बड़ा दुख होता है जब हम गांव में पहुंचते हैं और जाके ये देखते हैं कि फुला पार्टी का बंदा है, ये फुला पार्टी का बंदा है। इमामों ने हर जगह इल्ला माशाअल्लाह अपनी इमामत चमकाने के लिए कोई सेठों की बोली बोलता है, कोई अमीरों की बोली बोलता है, कोई नवाबों की बोली बोलता है। मैं कहना चाहता हूं खुलूस के साथ, सिर्फ इमामत चमकाने के चक्कर में हक को कभी मत छुपाइए और नवाबों की बोली, अमीरों की बोली मत बोलिए। यह हजरत मौलाना इमरान हनफी साहब तशरीफ रखते हैं। जो इमाम, जो आलिम किसी अमीर की रजा की बोली बोले या किसी नवाब की रजा की बोली बोले, वो मसलक का वफादार नहीं हो सकता, वो नाइबे पैगंबर नहीं हो सकता। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, उनसे कहा गया था, नानपारा का एक हाकिम था, लोगों ने कहा हजरत आपका कलम बड़ा अच्छा है, आप कलम बड़ा अच्छा चलाते हैं, नानपारा का हाकिम है, आप उसकी तारीफ कीजिए, आपको इनाम मिलेगा, आपको इकराम मिलेगा, आपकी ताजीम होगी, आपको मालो दौलत मिलेगा। नानपारा के हाकिम की तारीफ कीजिए। ये आला हजरत थे, हजरत नहीं थे। आपने जवाब दिया मैं नानपारा के हाकिम की तारीफ करूं, इसलिए मेरा दीन नहीं है। आप फरमाते हैं करूं मद है अहले तुबल रजा, अरे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा इत्तिफाक करें, सारे लोग सर जोड़ के बैठ जाएं ताकि मेरी आवाम की इस्लाह हो। जुमे में तो खिताब होता है, आपस में इत्तिफाक करके उस मौजू पे खिताब करें। अल्लाहु अकबर। इसलिए तवज्जो है आपकी जो मैं कह रहा हूं, जरा सुभान अल्लाह बोलें। कोई भी आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, बस वो मसलक का काम करे, दीन का काम करे, मसलक की बात करे, किसी को खुश करने के लिए नहीं। मुक्तदी सबके लिए बराबर होते हैं, मुक्तदी सबके लिए बराबर होते हैं। जब करे अम्र बिल मारूफ करे, जब करे अम्र बिल मारूफ करे, वह नहीं अनिल मुनकर करे, दीन की बात करे, दीन का पैगाम दे। आलिम की शान ये होती है, जलसे में बोले तो इस्लाह हो, रास्ते में बोले तो इस्लाह हो, मस्जिद में बोले तो इस्लाह हो, मदरसे में बोले तो इस्लाह हो, खानकाह में बोले तो इस्लाह हो। अल्लाह ने जो तुम्हें, अल्लाह ने जो तुम्हें ये इल्म दिया है, वो इसलिए दिया है कि ताकि अवाम की इस्लाह की जाए। बेशक सुभान। अगर बात सही कर रहा हूं तो सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, आइए मैं आपको बता दूं आलिम की शान क्या होती है, जरा गौर से सुनिएगा। मुफ्ती आजम हिंद नागपुर गए, नागपुर में आपके मुरीद थे, वहां आप पहुंचे। एक बहुत बड़ा अमीर मौलाना राशिदुल कादरी, बहुत बड़ा अमीर, उसने हजरत के लिए खाना बनाया, इतना खाना लगाया कि उस वक्त नागपुर में जितनी चीजें मिल सकती थी वो सारी चीजें उस दस्तरखान पे थी। हजरत बैठ गए खाना खाने, तमाम मुरीदीन बैठ गए। किसी के कान में किसी ने हजरत के कान में कह दिया, हजरत इसका सूद का कारोबार भी है, ये सूद का कारोबार करता है। हालांकि नागपुर का बड़ा अमीर था,
बेहतरीन वाला अमीर, अल्लाह अकबर, तरह तरह के खाने दस्तरखान पे थे। जब हजरत से कहा ना ये सूद का कारोबार करता है, मुफ्ती आजम हिंद दस्तरखान से खड़े हो गए और आप कहने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो जो अमीर था आपके कदमों में गिरा और गिर के बोला हजरत क्या हुआ, कोई गलती हो गई, कोई खामी हो गई? मुफ्ती आजम हिंद बोले मैंने सुना है कि तुम्हारा सूद का कारोबार भी है। ये है बरेली वाले, ये मुंह देख के बात नहीं करते, मालो दौलत देख के बात नहीं करते। ये तो ये कहते हैं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप जिंदाबाद। फरमाते हैं क्या तुम्हारा सूद का कारोबार है? उसने कहा हजरत मैं कारोबार सूद का करता तो हूं, लेकिन ये जो मैंने खाना बनाया है, जल्दी से सुनी, तवज्जो चाहूं, ये जो मैंने खाना बनाया है ना, ये हलाल की कमाई से बनाया है। फतवा ये है अगर कोई सूद लेता हो और हलाल भी कमाता हो, अगर हलाल से खाना बना ले तो उसके यहाँ का खाना जायज है। फतवा ये है, लेकिन तकवा ये है ना खाया जाए, परहेजगारी ये ना खाया जाए। कोई मुत्तकी बन के दिखाए। मेरे मुफ्ती आजम हिंद का तकवा छोड़कर आपने फरमाया सूद तो लेते हो ना, अब तुम्हारे घर खाना नहीं खाएंगे। मैं यही तो कहना चाहता हूं, मसलक के आला हजरत का जब नारा लगाया जाए ना, तो मसलक के आला हजरत का तकाजा ये है कि जब तेरी जबान खुले तू हक बात बोल, चेहरे देखना छोड़ दे। अल्लाह की कसम, अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह जहां से चाहे तुझे रिस्क देगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, आपने नारे रिसालत, तालीमाते मसलके आला हजरत। जल्दी से सुनिए, गौर कीजिए। मुफ्ती आजम हिंद बाहर निकल आए। ये बता रहा हूं, ये आलिम की शान होती है, ये इमाम की शान होती है। बाहर निकले, बाहर एक गरीब बंदा खड़ा था। वो बोला हजरत आप मेरे घर चलिए, मेरे यहाँ खाना खा लीजिए। मुफ्ती आजम हिंद अपने मुरीदों के साथ नागपुर में उस घर पे गए, वहां पे छप्पर पड़े थे, उसके घर में झुक के दाखिल हुए। हजरत को चारपाई पे बिठाया और उलमा को नीचे बिठा दिया। उसने दाल चावल अपनी हलाल कमाई से जो बनाए थे हजरत को पेश किए। हजरत ने मुर्गे मुसल्लम तरह तरह की अशिया छोड़कर उस गरीब के घर जाकर दाल चावल खाए और खाने के बाद अल्लाह से दुआ कर दी, या अल्लाह इसकी गरीबी को दूर कर दे, इसकी मुफलिसी को दूर कर दे, इसकी मोहताजी को दूर कर दे। वक्त गुजरा, जमाना गुजरा, मुफ्ती आजम हिंद दुआ करके आ गए। बताए काजीपुर वालों, आज जब नागपुर के अंदर अमीरों की फहरिस्त लगती है तो उस बंदे का नाम अमीरों के अंदर आता है। अल्लाहु अकबर। हलाल कमाने की बरकत, हलाल खिलाने की बरकत, ये आलिम की शान हो। अगर वक्त का सेक्रेटरी हो तो उसको बताए कि फजर की नमाज पढ़, अगर वक्त का मुतवल्ली हो उसको बताए कि सूद लेना हराम है, जुआ खेलना हराम है। अगर मस्जिद का मदरसे का मुतवल्ली हो उसको बताया जाए कि मदरसे का पैसा खाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। सिर्फ अपनी इमामत बचाने के लिए, अपना मदरसा बचाने के लिए हक बात को मत छुपा, क्योंकि ना कोई तेरी इज्जत पे हमला कर सकता है, ना कोई तुम्हारा रिस्क छीन सकता। रिस्क खुदा देने वाला है। जरा बोले सुभान अल्लाह। जाते जाते एक बात कहूंगा, गुजारिश है सब लोगों से, पार्टियों में मत बैठो। ये उसकी पार्टी का है, ये उसकी पार्टी का है, तरह तरह के नाम। ये उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, ये उस इमाम के पीछे जाता है। सब इत्तिफाक इत्तिहाद से अपनी जिंदगी बसर करें।
पार्टियों में मत बदलो, पार्टियां मत बनाओ अपने गांव में। शायद मेरी तकरीर आप पे कुछ असर कर जाए, और ये जुमले गौर से सुनिएगा जो कह रहा हूं। हमारी कोई और पार्टी नहीं, हम सब का ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से है, हम सब का ताल्लुक मदीने वाले से है। हमने उन्हीं का कलमा पढ़ा है, और सब लोग वही तो कुरान पढ़ते हैं। मेरे अजीज, सारी दुनिया ने देख लिया, अभी 2 महीने पहले, अल्लाह अकबर, लैंग्वेज जो भी हो, जबान कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, लेकिन सारी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए आपने भी देखा, सारी दुनिया में 12 रबीउन नूर की सुबह सादिक को बस एक ही नारा तो लग रहा था, वो नारा ये था, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया में एक ही नारा लग रहा था, मेरा इमाम, मेरा आलिम। और मैं आपको बताना चाहता हूं जवानों, अगर आप हिंदुस्तान का परचम पाकिस्तान में लहराना चाहें तो आप नहीं लहरा सकते, पाकिस्तान का परचम मलेशिया में नहीं लहरा सकते, मलेशिया का परचम आप अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का परचम आप सऊदी में नहीं लहरा सकते, सऊदी का परचम आप ब्रिटेन में नहीं लहरा सकते, चाइना का परचम आप अमेरिका में नहीं लहरा सकते। लेकिन जिस नबी का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, वो सरकार कैसी है, मुल्क कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, जगह कोई भी हो, गांव कोई भी हो, लेकिन झंडा तो गुंबदे खजरा का रहेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वक़ारे मुस्तफा। सारी दुनिया में हम उसी से तो ताल्लुक रखते हैं, हम उन्हीं के गुलाम हैं। मरना है एक दिन, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, मेरे अजीज झूठ से परहेज करो, और पार्टियां खत्म करो। और जो मस्जिद के अंदर मेरे अजीज जुमा होता है, हर इमाम की जिम्मेदारी है इस्लाही खिताब करे। जुमे के अंदर ना तो मनकबत ना हो, 8 मिनट 10-15 मिनट मिलते हैं, इस अवाम को कोई पैगाम दिया जाए, वरना बहुत जल्दी वक्त आएगा ये लोग भी इस्लाम से फिर जाएंगे। आपको पता है वहाबी देवबंदी पहले नहीं थे, उन्हें बनाया गया है, कितनी मेहनत की होगी। मैं आने वाली नस्लों के लिए कह रहा हूं, मसलक के लिए मेहनत करो, इस्लाह करो लोगों की। और आप सबसे कहकर जा रहा हूं, आप बस एक नारा दिलो दिमाग में बिठा ले, मेरे उलमा भी बस एक नारा लगाओ, ये नारा अपनी खानका में लगाओ, ये नारा अपने मकान में लगाओ, ये नारा अपनी दुकान में लगाओ, ये नारा अपने गांव में लगाओ, ये नारा अपने जिले में, अपने इलाके में, अपने सूबे में, अपने घर में, हर गली में, हर एक बंदा यही बात दिल से पुकारता रहे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तू शादी कर, मुस्तफा को देख, तू मकान बना, मुस्तफा को देख, तेरे घर बेटी पैदा हो, तू मुस्तफा को देख, अगर मस्जिद जा तू मुस्तफा को देख, कब्रिस्तान जा तू मुस्तफा को देख, तू जो भी काम करे अपने मुस्तफा को देख। कब्र से लेकर, माँ की गोद से लेकर कब्र तक सारा कुछ मेरे मुस्तफा ने बयान कर दिया, किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं। बस ये नारा दिल से लगा लो, इन्हें जाना, बोले इन्हें माना, इन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे अजीज, आज बड़ी जरूरत है कि कुछ इस्लाही खिताब हो, आप लोगों को पैगाम दिया जाए। आज जलसे में काजीपुर में मैंने सिर्फ आपको ये बताना चाहा, और अमल कीजिएगा, भूलिएगा मत मेरे अजीज। हर हाल में लुक़्मे हलाल खाएं,
بچوں کو یہی کھلائیں اور بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، علماء کا ادب کریں، اتفاق اتحاد سے رہیں۔ جس دن ساری مسجدوں کے لوگوں میں اتفاق ہو گیا نا، ڈی جے باجے جو یہ پٹاخے شادی کے موقع سے ختم ہو جائیں گے۔ وجہ تو یہ نا، ایک امام نہیں پڑھاتا نکاح تو دوسرا پڑھا دیتا ہے، دوسرا نہیں پڑھاتا تو تیسرا پڑھا دیتا ہے۔ جس دن اتفاق کر لیا نا کہ جس کی بارات میں ڈی جے باجے پٹاخے ہوں گے، نکاح نہیں پڑھائیں گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ عوام کل بھی علماء کے ساتھ تھی، آج بھی ساتھ ہے۔ ضرورت یہ ہے رہنما سچا مل جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا۔ ہمارا نبی، سب بولنے ذرا، تقریر مکمل ہو گئی، اب تو بول ہی دیں سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی، اور بولیں سب سے اعلیٰ و اولا، ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ ہمارا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، ہمارا نبی، ہم سب کا سہارا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، یہ خبر دیتے ہیں اگلے زمانے والے۔ دھوم آج بھی ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ محبت سے بول لیں سبحان اللہ۔ حرام کے پیسے سے، چھوٹی سی بات، حرام کے پیسے سے مزدوروں کی مزدوری روک کے، سود لے کے، بیاج لے کے، موبائل سے حرام کما کے اونچی بلڈنگ بنانے والا اور اس پہ ماشاءاللہ کی تختی لکھنے والا، ھذا من فضل ربی لکھنے والا، شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہوگا یہ تو 2-4 قدم اس سے آ گئی ہے، لہذا بڑا مکان بنانا کمال نہیں، حلال کے گھر کی جھونپڑی میں مرنا یہ کمال ہے۔ بے شک، بے شک، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیں انشاءاللہ۔ مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ یہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار کم تو کر دیے جدھر سے گزرے ہم، انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں ہے میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان